سر غلام مہدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے فرزند پور فخر تصوف حضرت والدان صابر صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن سے ہم روشنی لیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں ان حضرات کی موجودگی میں آپ کے سامنے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ تصوف سے ریلیٹڈ باتیں انشاءاللہ ہم بعد میں سنیں گے۔ جیسے سیکریٹری صاحب نے دعوت دیا، میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے حالات حاضرہ پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور آپ تمام سے اجازت چاہوں گا۔ بدقسمتی یہ ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم خصوصاً پڑھے لکھے اہل تصوف سے تعلق رکھنے والے نوجوان طلباء ہم اپنی تاریخ سے ناآشنا ہیں، اور تاریخ سے ناآشنائی کی سبب ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر طرح طرح کے بہتان باندھتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے قبل تاریخ کا مطالعہ کریں تو کشمیر میں نوربخشی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، وہاں پر بھی اس وقت کے حکمران نے اس وقت کے علماء سے مدد لے کر ایک فتویٰ لکھا گیا، وہ بھی ہندوستان سے ایک فتویٰ لکھا، اور اس فتوے کی بنیاد پر نوربخشیوں کا قتل عام کیا۔ شاہ سید علیہ رحمہ کی جو مبارک حیات ہے، چونکہ آپ علماء ربانیین میں شمار ہوا کرتے تھے، اس لیے ہر دور کے علماء سوء ان کو ہضم نہ ہوئی اور طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا۔ حضرت ابوالکلام آزاد اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء ربانیین ہے، یہ وہ علماء ہیں جو اپنے اعمال کو، کردار کو، نظریات کو لے جا کر کے قرآن و سنت میں ضم کر دیتے ہیں، جبکہ علماء سوء، علماء تو وہ بھی ہے، وہ خوشامد علماء جو وقت کے حکمرانوں کی خوشامدی کی خاطر عالم اسلام کو جنہوں نے نقصان پہنچایا۔ برصغیر میں اکبر کے دور کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی علماء سوء بے شمار ہوا کرتے تھے، اور شیخ سرہندی مجدد الفسانی نے ان کی نظریات کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اور علماء سوء وہ علماء ہیں جو بقول ابوالکلام آزاد اپنی نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کی عبارتوں آیتوں کو کھینچ کھانچ کے اپنے کردار و نظریات کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہمیں آج بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک چیز جو وبا کی طرح ہمارے ہاں مسلط ہو گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، آپ معلوم کریں کہ جو یوٹیوبرز ہیں، یوٹیوبرز کا کام تبلیغ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ حق کی تلاش میں تو نہیں ہے۔ وہ ایک یوٹیوب چینل انہوں نے کھولا ہے جس میں مختلف قسم کے یوٹیوبرز ہیں، کچھ سائنسی باتیں کرتے ہیں، کوئی اسلامک باتوں سے اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، کوئی فحش کلامی کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ تو یہ جو محققین ہیں، سو کال نام دیہات محققین، غیر ذمہ دار بات اس لیے کرتے ہیں کہ عوامی توجہ حاصل کیا جا سکے۔
تاکہ ہر کوئی اس پر سرچ کریں، اس کو دیکھیں تو ان کا ویورز بڑھے تو ان کے لیے ڈالر ملے گوگل کی طرف سے۔ تو پیسے کی خاطر اکبر کے دور میں بھی علماء نے ایسا ہی کیا، آج بھی ایسے علماء موجود ہیں۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ حالیہ واقعے میں جناب مفتی صاحب نے متعدد انداز میں سوشل میڈیا پر جواب دیا ہے، ہمارے دیگر علماء کرام نے بھی دیا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ تو ناشنا ہیں، ہماری نظریات سے آشنائی اس کو نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ہم خود اپنی نظریات سے ناشنا ہو یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ سوال کریں تو سوال کے لیے بھی تحقیق مطالعہ ضروری ہے۔ یہ سوال اپنے کسی نوربخشی محفل میں بھی کر سکتے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر سوشل میڈیا پر سوال کیا، اور آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام کبھی جھوٹے نبی کے نام سے وہ چھپا ہے، کبھی آئمہ تلویز کے نام سے چھپا ہے۔ اس کتاب میں ان حضرات کا نام اور ان کی حیات کے بارے میں تحریر ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ کتاب قسطوار امت اخبار میں شائع ہونا شروع ہوا۔ اس میں ایک چیپٹر ہے نوربخشیوں کا باطل مذہب، ایک مضمون ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میر سید محمد نوربخش نے مہدویت کا دعویٰ کیا، اور وہ نعوذ باللہ مرتد ہیں، زندیق ہیں، لہٰذا نوربخشیوں کا جو فرقہ ہے وہ اس کو انہوں نے زندیق کا لفظ لکھا۔ پھر ہمارے مفتی صاحب جیسے علماء نے علم حق بلند کیا، مذہب سے محبت کا حق ادا کیا، ہمارے مراکز، انجمن سب نے مل کر کے اسی اخبار میں اس میں جواب بھی شائع کر دیا۔ لیکن پھر اس وقت ہمیں تھوڑا سا مطالعہ کرنے کا شوق بڑھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ شاہ سید علیہ الرحمہ نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے؟ تو کچھ نوربخشی محقق جنہیں تحقیق سے زیادہ شوق ہے ان علماء سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ بر صغیر میں کئی سید محمد نوربخش آئے ہیں، اور سید محمد نوربخش کئی آئے ہیں، اور ان سب کا تعلق اولیاؤں میں سے تھا۔ وہ عرفانیات کے پیروکار تھے، جس میں سے سید محمد نوربخش دہرکردی ایک ہے، ایک سید محمد نوربخش نیشاپوری ہیں، ایک سید محمد نوربخش جونپوری ہیں، ایک سید محمد نوربخش قہستانی ہیں۔ تو سید محمد نوربخش جونپوری کے حوالے سے، کیونکہ اس کتاب میں بھی جونپوری کا لفظ استعمال ہوا ہے، پتہ کیا تو وہاں پر بھی ایک فرقہ موجود ہے، اور وہاں پر ہوا یہ تھا کہ سید محمد جونپوری جو بہت بڑے عالم تھے، وہ جب عمرے پہ جا رہے تھے تو ان کو خواب آیا، تو خواب کی تعبیر انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کروں، اور امام مہدی علیہ السلام جب ظہور ہوں گے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کعبہ پر اعلان کریں گے، بیت اللہ پر اعلان کریں گے۔ تو وہاں پر وہ پہنچا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ہی امام مہدی ہوں۔ پھر واپس وہ آ رہے تھے تو راستے میں اس کو دوبارہ اشارہ ملا، خواب آیا، اور وہاں پر اس کو یہ بتلایا گیا کہ یہ جو خواب کی تعبیر آپ نے جو سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ تو انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ میں واپس جاؤں گا اور تمام اپنے مریدین کو جو ہمارے مذہب کے فالوورز ہیں ان کو بتاؤں گا کہ یہ خواب کی تعبیر نہیں تھی، میں امام مہدی نہیں ہوں، اس اعلان سے میں دستربردار ہو جاؤں گا۔
لیکن بدقسمتی سے وہ راستے میں فوت ہو گئے. تو لوگوں نے تحقیق کو ادھورا کیا. سید محمد نور بخش کے بعد قائستانی کا لفظ کو ہٹایا، جونپوری کا لگایا، اس کے دعویٰ کو سید محمد نور بخش سے منسلک کر دیا، کتابوں میں لکھا. یہ زبردستی والی باتیں ہیں. پھر آپ پاورفل ہیں تو پھر اخبار میں بھی لکھا. اس طرح سے نور بخشیوں کے جو ساکھ ہے اس وقت بھی نقصان پہنچا. الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے مشائخ موجود ہیں، انہوں نے اسی وقت بھی حکمت عملی بنائی، وہاں بھی رد عمل دیا اور آج بھی رد عمل دے رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے بالخصوص فقہ الاحوال کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جہاں تک میری ناقص رائے ہے اشارتاً ہے، اس میں عرفانیات کی باتیں ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی قطع کی ضرورت ہے. تو ہم اوپر سے کسی الفاظ کی بنیاد پر، جس طرح مفتی صاحب نے ویڈیو میں کہا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ کو آپ اس طرح سے سوال کریں گے تو پھر غلط معنی آئے گا. وہ پورا آگے تک جاؤ گے تو پھر اس میں پوری جو مفہوم ہے، عبارتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، احکامات ہیں، وہ واضح ہو جاتے ہیں. تو تاریخ نور بخش کے حوالے سے ہمیں علماء سے استفادہ لینے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص تصوف کے حوالے سے فرقہ جعفریہ کے بہت بڑے مجتہد جناب استاد مرتضی مطہری صاحب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں سیر و سلوک میں کہ یہ جو عرفانیات ہے جس کا دوسرا نام تصوف ہے، یہ عرفانیات کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ روح ہے اسلام میں. یہ بہت ہی غیر جانبدار بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روح اسلام ہے. اور آگے انہوں نے ایک نقل کیا ہے واقعہ ابو علی سینا کا، جو کہ ایک سائنسدان تھا. وہ اپنے تحقیق میں اتنا آگے چلے گئے کہ اس عمر کے آخر میں وہ تصوف میں کا وہ پیروکار ہو گیا، اور انہوں نے کتاب الاشارات کے نام سے کتاب لکھی. وہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تصوف ارادہ کرنے کا نام ہے، اور جتنا بندہ ارادہ مضبوط کرے گا کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کے بارے میں تاریخ نور بخش کے حوالے سے بہت زیادہ گہری اس سے ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وقت کے ان حضرات سے ہم کیا سوال کرنا جو کہ دنیا میں کسی بھی فرقے کو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ وہاں پہ جا کے کیچڑ میں بیٹھے بینچ سے چھیڑو گے تو کیچڑ تو آپ پر بھی پڑے گا. یہی حالت ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ایسا سوال کرے، ہمارے پاس سند یافتہ مفتیان بھی ہیں، عرفانیات کے مشائخ بھی ہیں، دیگر مفتیان بھی ہیں، جس سے آپ من چاہے، جس سے آپ کو لگے کہ وہ بہتر آپ کو جواب دے سکتے ہیں، ان سے یہ تمام جو آپ کی ذہنی چیزیں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور ایسا نہ کریں کہ سوشل میڈیا پر مذہب کی جو ہے نا وہ اس کو زینت نہ بنائیں، کیونکہ اگر کرنا بھی ہے تو اس میں کوئی الحمدللہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ ہمیں ملحد اور زندیق کا جو ہے نا لقب دینے کے لیے مواد موجود ہو. لیکن یہ ہماری کم فہمی ہے، یہ ہماری مطالعے نہ کرنے کی وجہ سے، فرقے سے دوری کی وجہ سے، اپنے مسلک سے دوری کی وجہ سے یہ سب ہو رہے ہیں. تو لہٰذا میری ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش ہے کہ جب ہم نظریات کی، تاریخ کی اور اسلامی جو تصوفانہ روش کی ہم نمائندگی کریں تو احتیاط سے جسارت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.